پاک نے ہمیں ایک واقعہ بتایا ہے کہ واقعات بڑے نصیحت آموز ہوتے ہیں غور کیے جاتے ہیں۔ قارون جب اپنی ٹھاٹ بات کے ساتھ باہر نکلا تھا، 20ویں پارے میں یہ قصہ آتا ہے ان قارون کان قوم موسیٰ، یہ ٹھاٹ بات کے ساتھ اس دور کی جو ٹھاٹ بات ہو سکتی تھی، لباس، خوبصورت سواری، گھوڑوں پر خوبصورت سواری تھی، نوکر چاکر لشکر ٹھاٹ بات کے ساتھ باہر نکلا، کیونکہ اس وقت کا وہ بڑا سرمایہ دار تھا۔ اس کے سرمایہ کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت پھنس جاتی تھی۔ تو اندازہ کر لیں کہ اس کے کتنے کمرے ہوں گے جس میں خزانے رکھے ہوئے ہوں گے کہ چابیاں اٹھا نہیں سکتے تھے بہت سارے لوگ۔ تو وہ جو باہر نکلا بازار میں تو ایک جماعت اس کو دیکھ کر للچا رہی تھی۔ وہ مالدار نہیں تھے، وہ بھوکے تھے، مزدور ہوں گے، غریب ہوں گے۔ اگر کچھ ان کے پاس مالداری ہوگی بھی تو اس کے مقابلے میں تھوڑے ہوں گے۔ وہ کہہ رہے تھے کاش ہم بھی ایسے ہوتے، یہ تو بڑے حصے والا ہے جو حد عظیم، ہم بھی ایسے ہوتے۔ اب اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ان کے دل میں قارون بننے کا جذبہ موجود ہے کہ وہ تو جس کو اللہ چاہے مار دیتا ہے، جذبہ ان کے دل میں ہے کہ ہم بھی قارون ہوتے۔ اس آدمی کی ہوس کبھی بھی ختم نہیں ہوتی جو قارون بننا چاہتا ہے۔ وہاں کچھ لوگ ایسے بھی کھڑے تھے جن کے پاس علم کی دولت تھی، انہوں نے علم کو ڈانٹا، اللہ تمہاری خرابی، تم کیا سمجھنا کر رہے ہو؟ اللہ کے پاس جو خزانے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے قبضہ کرو۔ یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، پورا رکوع ہے اس قارون کے واقعے میں کہ اللہ کے پاس جو خزانے ہیں وہ بہتر ہے، ادھر رجوع کرو، اللہ سے مانگو، اس کو دیکھ کے لچاؤ نہیں۔ اب یہاں دو نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دنیا دار جو کہہ رہے تھے ہم بھی خاص سے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چولے بانٹے ہوئے ہوں، لیکن یہ دنیا دار ہے۔ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس 4 ٹکے ہوں وہ دنیا دار ہے، اور جس کے پاس پیسے اور سرمایہ نہ ہو وہ دنیا دار نہیں۔ یہ معیار غلط ہے کہ مالدار دنیا دار ہے۔ دنیا دار وہ ہے جس کے اندر دنیا کی محبت ہو، چاہے دنیا اس کے بعد ہے یا نہیں ہے۔ جتنا دنیا دار قارون ہے اتنے دنیا دار قارون بننے کی خواہش رکھنے والے بھی ہیں۔ دنیا دار کا کیا مطلب ہے؟ دنیا دار کا یہ مطلب ہے۔ تو ایک نمونہ دنیا داروں کا ہے جو قارون بننا چاہتے ہیں، اور ایک نمونہ دینداروں کا ہے، اور وہ دیندار اہل علم ہی ہو سکتا ہے جس کو دنیا کی حقیقت معلوم ہے اور جو دنیا کے فنا ہونے پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کے خزانوں پر یقین رکھتا ہے کہ وہ باقی ہے، دنیا کے خزانے فانی ہے، یہ دیندار ہے۔ تو یہ نمونہ دینداروں کا ہے۔ آگے اس واقعے کو دیکھیں کہ کامیاب کون ہوئے، دنیا دار ہوئے یا دیندار ہوئے۔ جس کو دیکھ کے لچا رہے تھے وہ اس کو تو اللہ نے زمین میں دھسا دیا ان کے سامنے، سارے خزانے بھی اس کے سر پہ رکھے کہ لے جائے خزانے، اگر اس کو بچا سکتے ہیں تو بچائیں، ساتھ جا رہے ہیں خزانے۔ کاش میرے پاس خزانے ہوتے تو آج ہی بچ جاتا، یہ تمنا تو نہ رہے۔ فخسفنا به وبداره الارض، یہ بتا رہا ہے کہ خزانے اس کے ساتھ دسے ساتھ زمین میں۔ جو قارون بننا چاہتے تھے لیکن قارون بنے نہیں تھے، وہ تو نہیں دھنسے، لیکن انہوں نے قارون کو دھستا ہوا دیکھ کر ان کا دماغ ٹھکانے آ گیا، ان کے کاش ہم قارون نہیں بنے ورنہ ہمارے لیے یہ چل۔ اللہ نے اس کا نتیجہ بھی دکھا کہ قارون بننے کا کیا نتیجہ ہے۔